السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہاں پر شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، خواہ وہ مشرکین میں سے ہو یا پھر یہود میں سے ہو یا خود ان منافقین میں سے ہو۔ شیطان جنوں اور انسانوں دونوں سے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات سرسری ہوتی ہے، کبھی کسی مجلس میں تو کبھی کسی سرراہ پر، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خلوت میں ہوتی ہے۔ پھر اہل ایمان کو تاکید کے کسی لفظ کے بغیر آمنا کہتے ہیں، یعنی ہم ایمان لائے، اور اپنے شیاطین کو انا اور انما کی تاکید کے ساتھ اپنے کفر کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم عقیدے میں بلا شک و شبہ تمہارے ساتھی ہیں۔ رہا ہمارا ایمان کا اقرار کرنا، تو اقرار و اظہار تو وہ محض ایک مذاق ہے جو ہم اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ منافقین دل میں کفر رکھنے اور کفار کا ساتھ دینے کے باوجود مسلمانوں سے ملتے تو آمنا کہتے، یعنی ہم ایمان لائے، اور اسے اہل ایمان کے ساتھ مذاق قرار دیتے۔ اس کے جواب میں اللہ نے بھی پھر جواب دیا، تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی جواب ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا کہ ان کے متعلق یہ طے کر دیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اس کے باوجود انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کی رسی کو دراز کر دیا تاکہ وہ سرکشی میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، جیسے کہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 178 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ وہ ان کا مذاق تھا اور یہ اللہ کا مذاق ہے جو اللہ ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں، ابتداءً کم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مذاق کرنے میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت میں منافقین کو پیش آئے گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ان کے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ۔ جب ایمان والے جائیں گے تو ان کے ساتھ ایک نور ہوگا راستے پر جس کی روشنی میں اہل ایمان چل رہے ہوں گے، تو یہ منافقین بھی اہل ایمان کے ساتھ چلے جا رہے ہوں گے کہ یکا یک ایک دیوار کے ذریعے سے جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔